بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء محمد وعلى آله وصحبه وأمته أجمعين أما بعد. عزیز طلباء کرام، سابقہ ویڈیو کے اندر ہم نے سبق نمبر 8 شروع کیا تھا. سبق نمبر 8 کا جو سبق کا حصہ تھا، قواعد کا حصہ یا امثلہ کا حصہ تھا، وہ تو ہم سابقہ ویڈیو میں پڑھ چکے ہیں. آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم سبق نمبر 8 کی مشقیں حل کریں گے. تو آئیے ابتدا کرتے ہیں. التمرینات، مشقیں. مشق کے اندر پہلا سوال ہے 10 جملے بنائیے. ہر جملے میں ماضی قریب کے مختلف صیغے لائیے. کوئی بھی جملہ 4 الفاظ سے زیادہ نہ ہو. پہلا جملہ ہے قد شرب زید اللبن، زید نے دودھ پی لیا ہے. قد نقصت المعلمۃ ارقام الاخطاء، استانی نے غلطیوں کے نمبر کاٹے ہیں. تیسرا جملہ ہے قد خربت القلم الاحمر، میں نے سرخ قلم خراب کر دیا ہے. چوتھا جملہ ہے قد نورت الشمس الارض، زمین کو سورج نے منور کر دیا ہے، روشن کر دیا ہے. اور پانچواں جملہ ہے الاولاد قد لعبوا کرۃ القدم، بچوں نے فٹ بال کھیلا ہے. دوسرا سوال ہے، باقی جملے آپ خود بنا لیں گے. دوسرا سوال ہے 10 جملے بنائیے. ہر جملے میں ماضی بعید کے مختلف صیغے لائیے. کوئی بھی جملہ 4 الفاظ سے کم پر مشتمل نہ ہو. پہلا جملہ ہے التلامذۃ كانوا حفظوا درس النحو، شاگردوں نے نحو کا سبق یاد کیا تھا. تیسرا جملہ ہے كنت قلبت ورقة الكتاب قبل 5 دقائق، تم نے 5 منٹ پہلے کتاب کا ورقہ پلٹا تھا. اور چوتھا جملہ ہے كنا زرنا بلاد الحرمين قبل سنة، ہم نے 1 سال پہلے حرمین کی زیارت کی تھی. تو یہ 2 سوال ہو گئے. تیسرا سوال ہے 10 جملے بنائیے. ہر جملے میں ماضی استمراری کے مختلف صیغے لائیے. کوئی بھی جملہ 3 سے زیادہ الفاظ پر مشتمل نہ ہو. پہلا جملہ ہے کنتم تزورون استاذکم، تم اپنے استاد کی زیارت کیا کرتے تھے. دوسرا جملہ ہے کنتن تطبخین الارز، تم سب چاول پکایا کرتی تھی. اور تیسرا جملہ ہے کنت ترمی الاحجار، تم پتھر پھینکا کرتے تھے. تو یہ چند جملے میں نے بنا دیے ہیں، باقی جملے آپ نے خود بنا دینے ہیں. مشق آپ نے خود مکمل کرنی ہے. اگلا سوال ہے حسب ذیل جملوں میں فعل مضارع کا صیغہ استعمال ہوا ہے. آپ مضارع کو ماضی سے تبدیل کیجئے اور قد داخل کر کے اردو میں ترجمہ کیجئے. پہلا جملہ ہے ينظر صدیقی الی الساعۃ، اس کا ماضی ہوگا نظر صدیقی الی الساعۃ، میرے دوست نے گھڑی کی طرف دیکھا. دوسرا جملہ ہے یقوم الولد من مکانہ، ماضی ہوگا قام الولد من مکانہ، لڑکا اپنی جگہ سے کھڑا ہوا. یفتح الخادم باب الغرفۃ، ماضی ہوگا فتح الخادم باب الغرفۃ، خادم نے نوکر نے کمرے کا دروازہ کھولا. انت تقرأ کتابک، ماضی ہوگا انت قرأت کتابک، تم نے اپنی کتاب پڑھی. یرکب خالد الحصان، ماضی ہوگا رکب خالد الحصان، خالد گھوڑے پر سوار ہوا. یسافر والدی الی ہالینڈ، اس کا ماضی ہوگا سافر والدی الی ہالینڈ، میرے والد نے ہالینڈ کا سفر کیا. اس کے بعد حسب ذیل جملوں میں ماضی مطلق استعمال ہوا ہے. آپ کانا کے ذریعے ماضی بعید کے جملے بنائیے اور ترجمہ کیجیے. ذهبت الى المطار، كنت ذهبت الى المطار، میں ایئرپورٹ گیا تھا. جلسنا حول المائدة، كنا جلسنا حول المائدة، ہم دسترخوان پر بیٹھے تھے یا دسترخوان کے ارد گرد بیٹھے تھے. سبحوا في النهر، كانوا سبحوا في النهر، وہ نہر میں تیرے تھے. اکل الغداء مع الاصدقاء، كان اکل الغداء مع الاصدقاء، اس نے دوستوں کے ساتھ کھانا کھایا تھا. عبدتم اللہ العظیم طبخنا مرق دجاج، اس کی جملے آپ نے خود بنا لینے ہیں. اس کے بعد ہے حسب ذیل جملوں میں ماضی بعید کا صیغہ استعمال ہوا ہے. آپ ماضی استمراری کی جملے بنائیے اور ترجمہ کیجیے. كنت تلوت القرآن، كنت اتل القرآن، میں قرآن کی تلاوت کرتا تھا. کنتم سبحتم فی البرکۃ، کنتم تسبحون فی البرکۃ، تم تالاب میں تیرا کرتے تھے. کانوا قطفوا الورود، کانوا یقطفون الورود، وہ پھول توڑا کرتے تھے. کنتن تمتثلن لأبیکن، تم سب عورتیں اپنے والد کی بات مانا کرتی تھی. كنا رسمنا في الامتحان السنوي، كنت قضيت العطلة في القرية،
اس کو آپ خود ترجمہ کر لیں گے اور ماضی استمراری میں منتقل کر لیں گے۔ اس کے بعد ہے اردو میں ترجمہ کیجئے، ماضی کی شناخت کیجئے اور نحوی ترکیب کیجئے۔ رجع الحجاج من مکہ تھا، حاجی مکہ سے لوٹے۔ رجع یہ واحد مذکر غائب فعل ماضی ہے، الحجاج یہ فاعل ہے، من مکہ تھا یہ جار مجرور فعل سے متعلق ہو جائیں گے۔ کنت قرأت الجریدۃ الیومیہ، میں نے یومیہ اخبار پڑھا تھا۔ اب کنت قرأت یہ واحد متکلم کا صیغہ ہے اور فعل ماضی بعید کا صیغہ ہے۔ الجریدۃ الیومیہ یہ مفعول بھی واقع ہو جائے گا موصوف صفت بن کر، اور قرأت کے اندر ضمیر و فاعل بن جائے گی۔ كنا سمعنا الاذاعۃ لعموم الپاکستانی، ہم نے پاکستان کی جو خبریں تھیں ان کو ریڈیو سے سنا تھا۔ كنا سمعنا یہ جمع متکلم کا صیغہ ہے اور اس کے اندر فاعل ضمیر ہے، الاذاعۃ یہ مفعول بھی ہے، لعموم الپاکستانی جار مجرور متعلق ہو جائے گا۔ کنتم حفظتم کلام اللہ، تم نے اللہ کا کلام یاد کیا تھا۔ کنتم حفظتم یہ جمع مذکر حاضر فعل ماضی کا صیغہ ہے اور ماضی بعید ہے۔ کلام اللہ یہ مفعول بھی واقع ہو جائے گا، فاعل حفظتم کے اندر ضمیر ہے۔ کان یتغرد العصفور علی الشجرۃ، چڑیا وہ چہچہا رہی تھی درخت پر۔ کان یتغرد یہ واحد مذکر غائب فعل ماضی استمراری ہے، العصفور یہ فاعل ہے، علی الشجرۃ جار مجرور فعل سے متعلق ہو جائے گا۔ قد دخل المعلم غرفۃ الدراست، استاد پڑھائی کے کمرے میں کلاس میں داخل ہوا ہے۔ قد دخل یہ واحد مذکر غائب فعل ماضی قریب کا صیغہ ہے، المعلم فاعل ہے، غرفۃ الدراست یہ اس کا مفعول بھی ہے۔ كنت كتبت إليك رسالة في الأسبوع الماضي، میں نے آپ کو پچھلے ہفتے ایک خط لکھا تھا۔ كنت كتبت یہ واحد متکلم کا صیغہ ہے، فعل ماضی بعید کا، اور الیک کا جار مجرور متعلق ہو جائے گا، رسالۃ مفعول بھی ہے، فی الاسبوع الماضی جار مجرور متعلق ہو جائے گا فعل سے۔ كنتم خرجتم إلى الغابة وصدتم الطيور قد حان وقت الصلاة كان يسهر والدي في الليل كنتما تعبدان الله كنت أغتسل يوم الجمعة كنت تخالف أوامر معلمك۔ یہ بقیہ جملوں میں صيغوں کی تعیین، ترکیب اور ترجمہ آپ خود کر لیں گے۔ عربی میں ترجمہ کیجیے۔ لڑکے نے دوات توڑ دی ہے۔ قد كسر الولد الدوات، بڑھی نے کرسی بنا دی ہے۔ قد صنع النجار الکرسیہ، میں نے دودھ پی لیا تھا۔ كنت شربت اللبن، تم نے کلکتہ کا سفر کیا تھا۔ كنت سافرت الى کلکتہ، ہم صدر جمہوریہ پاکستان سے ملے تھے۔ كنا لقینا رئیس الجمہوریہ پاکستان، استاد نے کتاب کے سبق کی تشریح کی تھی۔ كان الاستاذ شرح الكتاب، نوکر نے کمرہ صاف کر دیا ہے۔ قد نظف الخادم الغرفۃ، خادمہ نے کپڑے دھو دیے ہیں۔ قد غسلت الخادمۃ الثياب، آسمان ابر آلود ہو گیا تھا۔ علی کل سبق میں حاضر ہوا تھا، تم کھیل میں وقت ضائع کرتے تھے۔ کسان اپنا کھیت جوت رہا تھا، میرے والد مجھ سے بہت پیار کرتے تھے، ہم لوگ عربی زبان میں تقریر کرتے تھے۔ باقی جملوں کے ترجمہ آپ خود کر لیں گے۔ اس کے بعد اقتباس ہے جامع دارالعلوم کے عنوان سے، نیچے اس کا ترجمہ بھی حسب معمول موجود ہے، اس کو پڑھ لیتے ہیں۔ جامعۃ دارالعلوم، كنت خرجت میں نکلا تھا، مع طائفۃ من الاصدقاء دوستوں کی جماعت کے ساتھ، لزیارت جامعۃ دارالعلوم جامع دارالعلوم دیکھنے کے لیے، فمشینا الیہا ہم اس کی طرف چلے، وقد تخلف الاثنان منا اور دو آدمی ہم میں سے یا دو دوست ہم میں سے پیچھے رہ گئے ہیں، وذهب الى المسجد الجامعی وہ جامع مسجد کی طرف گئے، فدخلنا احدى غرفات الدراسة ہم پڑھائی کے کمروں میں سے کمرے میں گئے، كان الاستاذ استاد تھے، یشرح الدرس سبق کی تشریح کر رہے تھے، امام التلاميذ طلباء کے سامنے، وكان يكتب الكلمات الصعبة اور وہ لکھتے تھے مشکل کلمات کو، على السبورة بورڈ پر، بالطباشیر چاک سے، ويمحوها اور اس کو مٹاتے تھے، وكان التلاميذ اور شاگرد تھے، يكتبون تلك الكلمات ان کلمات کو لکھتے تھے، في كراريسهم اپنی کاپیوں میں، وَيُعِيدُونَهَا مَعَ الْأُسْتَاذِ اور وہ اس کو دہرا رہے تھے استاد کے ساتھ۔ كُنَّا قَضَيْنَا فِي دَارِ الْعُلُومِ سَاعَتَيْنِ ہم نے 2 گھنٹے دارالعلوم میں گزارے، وَرَجَعْنَا إِلَى الْبَيْتِ مَعَ كُلِّ سُرُورٍ وَنَشَاطٍ اور ہم گھر کی طرف لوٹے
بالکل حشاش چستی اور خوشی اور چستی کے ساتھ، نشاط کے ساتھ۔ نیچے ترجمہ بھی موجود ہے۔ ہدایات کی طرف بڑھتے ہیں۔ پہلی ہدایت ہے مندرجہ بالا جملوں کو حفظیات کیجیے۔ دوسرا، انہیں اپنی روزمرہ کی گفتگو میں استعمال کیجیے۔ تیسرا، ترجمہ کی مدد سے نئے الفاظ کی نشاندہی کیجیے اور انہیں یاد کیجیے۔ چوتھا، ان جملوں کی طرز پر ایک چھوٹا سا مضمون لکھیے۔ یہ چاروں ہدایات آپ کے ملحوظ خاطر رہنی چاہیے اور اس کے مطابق عمل بھی ہونا چاہیے۔ اس کے بعد ہے اسماء عربی سے اردو۔ پہلا لفظ ہے ہولندا اور اس کا مطلب ہے ہالینڈ، ملک کا نام ہے۔ مرق دجاجت، مرغی کا شوربہ۔ الجریدۃ الیومیہ، روزنامہ اخبار۔ الدراسہ، جمع ہے دراسات، اسٹڈی مطالعہ، پڑھائی کو کہتے ہیں۔ اسماء اردو سے عربی، اللفظ دودھ، المعنی الحلیب۔ اس کے بعد افعال عربی سے اردو، اللفظ المعنی ینظر الی، دیکھ رہا ہے۔ نظر ینظر، دیکھنا۔ الی کس الی کے ساتھ استعمال ہوتا ہے؟ نظرت الی الحاسوب، میں نے کمپیوٹر کی طرف دیکھا۔ امتثلتن لابیکن، تم سب اپنے والد کا کہنا مانتی ہو۔ امتثل یمتثل، لہو کے صلہ کے ساتھ استعمال ہوتا ہے اور معنی ہے فرما برداری کرنا۔ کنا رسبنا، ہم سب فعل ہو گئے تھے۔ رسب یرسب، جب فعل امتحانی کے ساتھ استعمال ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے امتحان میں فعل ہونا۔ کنت قضیت، میں نے گزاری تھی۔ قضا یقضی، جب العطلہ یا اليوم اس کے ساتھ جڑتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے گزارنا۔ کان یتغرد، چہچہا رہا تھا۔ تغرد یتغرد، چہچہانا، پرندوں کی چہچہاٹ کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ حان الوقت، وقت ہو گیا۔ حان یحین، وقت ہونا۔ حان وقت الطعام، حان وقت الدراسہ، اس فعل کو یوں استعمال کیا جاتا ہے۔ افعال اردو سے عربی، اللفظ المعنی، آسمان ابر آلود ہو گیا۔ تغیمت السماء، ماضی ہے۔ تغیم مضارع ہے۔ یتغیم، تو یہ چند کلمات بھی آپ کے سامنے آ چکے ہیں، قواعد اور ان کی مشقیں بھی ہو چکی ہیں۔ امید ہے یہ سبق آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ آیا ہوگا۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں نئے سبق کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو حامی و ناصر ہو۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح معنوں میں عربی زبان سیکھنے اور بولنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔